پہلا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تین میں سے ایک ہے، یعنی تین نظام چلانے والے اللہ، جبرائیل اور عیسیٰ علیہ السلام۔ دوسرے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہی، عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے۔ یہ تین عقیدے تھے۔ کرسمس ڈے جب انہوں نے منایا تو جب کچھ عرصہ گزرا تو یہ سلسلہ تھوڑا سا مان پڑ گیا۔ انہوں نے کہا یار اس میں تھوڑا سا جان ڈالتے ہیں، اس چیز میں تھوڑا سا جان ڈالتے کہ لوگ پھر اس کی طرف آئے۔ تو انہوں نے کیا کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ نغمے گانا اور اس وقت کے حساب سے جو کچھ جو ہے نغمے وغیرہ شروع کر دی۔ وہ سلسلہ چلا، تھوڑا عرصہ بعد پھر مان پڑ گیا۔ انہوں نے کہا بھائی نغمے لگاؤ، 60 ڈول باجے لگاؤ۔ یہ چیزیں تم لوگ بھی سوچ میں رکھو کہ جو ہم عید میلاد النبی کی طرح ہم جو کرنا شروع کر دیا ہے، اسی طرح انہوں نے شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی پہلے نظمیں لگاؤ، نظمیں نہیں بنا، پھر نظموں کے ساتھ ڈول باجے لگاؤ۔ وہ سلسلہ نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ بعد اس نے کہا کہ بھائی چلو اس کے ساتھ رقص بھی شروع کر دیتے ہیں۔ مرد اس کے ساتھ جھومنے لگے، گانے جو ہے وہ ناچنے لگے۔ جب مردوں کا سلسلہ بھی بعد میں جا کے ٹھپ ہوا تو کچھ عرصہ بعد کہا کہ بھئی عورتوں کو بھی ساتھ لے آؤ، وہ بھی گانے جو ہے وہ کرسمس میں شامل ہونے لگے۔ اچھا، یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا اور خرافات اس میں جو ہے شامل ہوتے گئے، اور آخر کار کرسمس ڈے خرافات کا ایک مجموعہ بن گیا۔ میں 2005 کی رپورٹ پڑھ رہا تھا، آج 2022 یعنی 17 سال پہلے کا۔ 2005 کے رپورٹ میں پڑھ رہا تھا کہ 2005 کرسمس ڈے کے دوران 7 ارب 25 کروڑ روپے کے صرف شراب پیے گئے، صرف برطانیہ کے اندر 7 ارب 25 کروڑ ڈالر کی صرف انہوں نے شراب پیے کرسمس ڈے کے موقع پر، جو مذہبی تہوار ہے۔ اور اس دن کم سے کم 10 لاکھ جگہ لڑائیاں ہوئی ہیں۔ 2002 کی یہ رپورٹ ہے، 2002 کی، وہ 5 کی تھی، 2002 کی۔ اور اس دن کم سے کم جو ہے انہوں نے کہا کہ 10,000 سے زیادہ جو ہے عورتوں کے عصمت دری کے کیس درج ہوئے، جو مذہب کے نام پر جو یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور آگے کی طرف یہ گیا۔ اور یہ دن وہ مناتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کرسمس یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت یہ مناتے ہیں۔ اب یہی سلسلہ ہمارا جو ہے ربیع الاول کے حوالے سے شروع ہوا۔ شروع میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں جا کے جو ہے وہ شروع ہوا سلسلہ، چلتا گیا جو ہے نعتوں کی طرف آیا۔ نعتوں سے آگے سلسلہ جو ہے اب نہیں بنا، نعتوں کے ساتھ ڈول بھی آ گیا، قوالی کا نام دیا گیا۔ اب وہ سلسلہ اس سے آگے مردوں کی جو ہے وہ اس کو رقص کا نام دیا گیا، اور ان 2-3 سالوں کے اندر لڑکیوں نے بھی میدان میں جو ہے وہ، یہ آپ لوگوں نے میرے پاس ویڈیوز پڑھی، کسی کو ضرورت ہو تو مجھ سے پوچھ لے۔ یہ کمیٹی چوک میں اس سال میں خود وہاں گیا ہوں اس چیز کو دیکھنے کے لیے، وہاں باقاعدہ رکا، میں نے دیکھا خدا کی قسم وہاں ہجڑے ناچ رہے تھے، باقاعدہ ایسے ڈیگ گانے لگے، ایسے قسم کے ڈول لگے ہوئے تھے، بڑی بڑی گاڑیوں میں بڑے بڑے، اور جتنے بھی اوباش لڑکے تھے وہ آ کے ڈول کے تھاپ پہ ناچ رہے تھے۔ یہ سلسلہ اور بھی آگے جائے گا، یہ لکھو، ہم نہیں ہوں گے لیکن یہ یاد رکھو، بعین ہی یہ عید میلاد النبی کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے نا، یہی کرسمس کی طرف آگے کی طرف جائے گا۔ یہ نعت خور جو ہوتے ہیں، نعتیں جو ہے وہ نعتیں پڑھتے نہیں ہیں، نعتیں گا رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو نعتیں گاتے ہیں ان کی پیٹ پوجا اسی سے ہوتی ہے۔ نعت پڑھیں گے تو آپ لوگ پیسے پھینکیں گے، او جی ہم عاشق رسول ہے جی، وہ پیسے پھینک رہے، نماز کا وقت ہو گیا، چلو جی باہر چکر لگا کے آتے ہیں۔ نماز نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، سنت پر کوئی عمل نہیں ہے، اور جو ہے وہ یہ سارا کا سارا کرسمس یہ ادھر سے وہی سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اگر آپ جان بوجھ کر مبارکباد دیتے اور آپ کا عقیدہ نہیں ہے کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، پھر بھی آپ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسائی جو یہ خوشی کا دن منا رہے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ٹھیک ہے، یہ سلسلہ ٹھیک ہے، تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ تو کیوں اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر؟ ضروری ہے ان کو مبارکباد دینا؟ ضروری ہے اپنے آپ کو اتنا بڑا کر کے سیکولر ثابت کرنا کہ جی ہم آزاد خیال ہے؟ ٹھیک ہے آزاد خیالی، ٹھیک ہے، آزاد خیالی کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ یورپ کے اندر وہ لوگ ننگے پہ رہے تو ہم بھی آزاد خیالی، ہم بھی ننگا ہونا شروع کر دیں؟ آزاد خیالی ہے بھائی جتنا ہمارا دین جس چیز کے اندر اجازت دیتا ہے اتنا اس کے ساتھ رہو۔ ہمارا دین ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ کافروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، آپ کے پڑوس میں ان کو تکلیف نہ دو، ان کی دین کی مکمل اجازت ہے، وہ کرسمس منائیں، وہ جو کچھ بھی کرے، مسلمانوں کی طرف سے مکمل اجازت ہے کہ وہ منائیں، ان کا تہوار ہے۔ لیکن کوئی بھی تہوار کے پیچھے عقیدہ دیکھو کہ عقیدہ کیا ہے، اور اس میں معمولی سی چیز جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جس نے جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کر دی وہ انہی میں سے ہوگا۔
محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب اس نے ہندوستان کو فتح کر لیا تو انہوں نے تمام بتوں کو توڑ دیا، ایک بڑا بت رہ گیا، اس کو جب توڑنے لگے تو اس وقت کے جتنے بھی ہندو تھے ان کے پاس آ کے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کو کہا کہ بھائی آپ اس طرح کریں کہ اس بت کے بدلے میں اس کے وزن سے بھی دگنا کر کے ہم سے آپ سونا لے لیں کہ اس کو نہ توڑیں، یہ ہمارے حوالے کر دیں۔ تو محمود غزنوی نے اپنے وزراء سے، اپنے مشاورین سے جو ہے وہ بات پوچھی کہ بھائی کیا کریں؟ انہوں نے کہا حضرت ہم نے سارے توڑ دیے، ایک بت ہے، کیا کرتے؟ اس کے بدلے میں جو ہے امت مسلمہ کو اتنے سارے پیسے مل رہے ہیں تو لہٰذا کر دیتے، دے دیتے، کوئی بات نہیں ہے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں کہتے ہیں نا FTF والوں نے یہ پابندی لگا دی، مدارس پر پابندی لگا دو، مساجد سے لاؤڈ اسپیکریں اتار دو، یہ کر لو، تبلیغ والوں کو محدود کر لو، فلاں کر لو، ہاں کیا مل رہا ہے؟ وہ جی ورلڈ بینک کی طرف سے پیسہ آ رہا ہے، FTF کی جو ہے کی طرف سے جو ہے وہ گرین لسٹ میں ہم شامل ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ اس وقت کے حساب سے۔ تو انہوں نے کہا جی دے دو۔ کہتے ہیں محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ دوپہر کو سوئے اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بھئی لوگ جو ہے وہ جنت اور جہنم کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ان کو بھی جہنم میں ڈالو، یہ بت شکن نہیں ہے، بت فروش ہے، یہ بت فروش ہے، اس کو بھی جہنم میں ڈالو۔ محمود غزنوی گھبرا کر اٹھ گئے اور فوراً انہوں نے ان کو کہا کہ بت کو چھوڑ دو، نہیں ہے ضرورت، ہمیں نہیں ہے ان مال دولت کی، ان چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے بت کو توڑا تو اللہ کا کرنا یہ تھا کہ جتنے پیسے وہ دے رہے تھے اس سے زیادہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس بت کے اندر سے ہیرے جواہرات نکال دی، انہوں نے اس کو بیچ دیا اور اپنے سارے کچھ مکمل کر دیا۔ تو مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا کچھ دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جس کی مشابہت اختیار کی، اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے جس کے قافلے کو بڑھایا وہ انہی میں سے ہے۔ اگر آپ کو کوئی بندہ میسج کر دیتا ہے، کوئی عیسائی ہے یا آپ کے ساتھ دفتر میں کام کرتا ہے، آپ کو کہتے ہیں ہیپی کرسمس، تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں شکریہ۔ آپ یہ نہیں کہیں کہ آپ آگے سے شروع ہو جائیں اور جی مبارک ہو اور یہ ہو اور وہ ہو، ان کا عقیدہ ہے پیچھے، اس کا پیچھے ہر غلط، اس کے پیچھے عقیدہ ہے۔ یہ بسنت جو ہم مناتے ہیں اس کے پیچھے بھی ہندوؤں کا عقیدہ ہے، ہولی کے پیچھے ان کا عقیدہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر رنگ پھینک رہے، بات ختم نہیں، عقیدہ ہے اس کے پیچھے، اس چیز کو ڈھونڈو۔ آپ اپنے گھر میں کھانا بناتے ہیں، شریعت اجازت دیتی ہے آپ کافر کے گھر بھیجیں، آپ کے پڑوس میں آپ اس کے ساتھ حسن سلوک رکھیں، ہر قسم وہ اپنے عبادت کرتے ہیں، ان کی مندروں کی حفاظت کرو، ان کے گرجا گھروں کی حفاظت کرو، ان کے چرچوں کی حفاظت کرو، شریعت کہتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ان کے عقیدے میں آپ اپنے آپ کو گھسیڑ دیں تو یہ آپ کے ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے۔ لہٰذا یہ نوجوانوں کو کہتا ہوں، یہ سوشل میڈیا پر تم معمولی کہتے ہو نا، بعض لوگ زیادہ سیکولر بنے کہ کچھ پوسٹیں لگا دیتے ہیں کہ بھائی ہیپی کرسمس ڈے، ہم عیسائیوں کو ان کا جو ہے وہ خوشی کے دن منانے پر مبارکباد پیش کرتے، آپ نے ان کو تو مبارکباد پیش کر دیا، اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو لہٰذا ان چیزوں میں احتیاط کر دے اللہ تعالیٰ۔